نبی پاک کی جن لوگوں نے معاذ اللہ توہین کی، شانوں کو معاذ اللہ گھٹانے کی کوشش کی، گھٹ تو سکتی نہیں نا، کوشش ہی کر سکتے ہیں، گھٹ اس لیے نہیں سکتی کہ اللہ بڑھا رہا ہے تو وہ کیسے گھٹ سکے گا۔ جنہوں نے گھٹانے کی کوشش کی ان سے بھی پوچھ دو کہ ہم آپ سے زیادہ پکے مسلمان ہیں، ہم توحید بچانا چاہتے ہیں، توحید خطرے میں ہے، اس لیے نبی کی شان کو گھٹا کر ہم توحید بچا رہے ہیں، ہم بدعت کو مٹا رہے ہیں، ہم شرک کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے ہم کو چھوٹی خدمت ہے؟ وہ تو اصل مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہی وہ ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ توحید بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے سامنے ساری مخلوق کو جائیے، انہوں کسی مخلوق دا کوئی حال نہیں، اللہ دے سامنے ہر کوئی تھر تھر کمدہ پیا، جسم تے کپ کپی تاری ہے، کسی دی جرت مجال نہیں، آنکھ پٹ کے بھی ویکھے لرزدہ پیا ہے، پسینہ آئے ہے، پسینے نال جسم ڈوبے پے نے، حال دوائی پئی ہے، جزا فضا دا عالم ہے، زبانہ گونگ نے، اکھی تھلے جمیاں پیاں نے، کان سنن تو آری نے، اپنا ہوش بھولیا پہ، ایک قیامت دا منظر بیان ہوتا ہے پہ۔ توجہ فرمائی تو سب موت کا منظر، جی موت کا منظر، وہ موت دا منظر وہ خواجہ صاحب جنہاں لکھے، انہوں کو بندہ اتنی کرتے پوچھے موت دا منظر تساں امتیاں دا لکھیا یا نبی دا لکھیا؟ کیا بات، توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ دیکھو، آپ جب امتیوں کی بات کر رہے ہوتے ہو تو امتیوں میں نبی کو نہ ملاؤ، اور جب نبی کی بات کر رہے ہوتے ہو تو پھر امتی کو نبی کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وہ جتنے احوال تو نے بیان کیے پکی روٹی آیا تو چنگا کیتا ہے، پر وہ سارے احوال امتیاں دے نے، نبیاں دے نہیں، نبیاں دے، وہ نبیوں کے تو ہیں ہی نہیں احوال، نبیاں دے کی نے، میں نے کہ نبیاں دے جیڑی میں آیت پڑھی ہے، عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، محبوب قیامت کا دن ہوگا، میں تمہیں اپنی دائیں طرف عرش کے اوپر دائیں طرف آن دا رائٹ ہینڈ آف مائی سیلف میں تیرے لیے کرسی لگاؤں گا اور اس کرسی پر تمہیں بٹھاؤں گا اپنی دائیں طرف۔ اللہ یہ آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی آیت، نانوتا تو لے کے انبیٹھا تک، تے انبیٹھا تو لے کے گند گوئی تک، تے گند گوئی تو لے کے تھانے دار تک، سمجھ ہوندی بھی کوئی نہ؟ جی تھانے دار تو لے کے منصورے تک، تے منصورے تو لے کے بنوری تک، تے بنوری تو لے کے او دور دراز دور جنگلاں تک، ڈیرہ غازی خان تک، جتھے مرضی ہے ٹور جاؤ، ہر ایک کو پوچھو مقام محمود جڑا قرآن بیان کیتا ہے وہ مقام محمود ہے کہ نہ؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مقام محمود تو اللہ نے بنایا یہ کشتی کے لیے، تو جس کے لیے بنایا ہے اسے اپنے جیسا سمجھتا ہے، اپنے کو اس جیسا سمجھتا ہے۔ قیامت میں ہر کو کانپ رہا ہے، ہر کوئی کانپ رہا ہے، پر امتیوں کی بات ہو رہی ہے، وہ اللہ دیا بندے جنہاں نے تو گل پہ کرنا، وہ تو کرسی تے سج کے بیٹھے، خود اللہ پہ خود رب کہہ رہا ہے۔ آیت کا شان نزول اللہ سرکار فرماتے ہیں یہ ہے کہ اللہ پاک نے سرکار سے فرمایا اے میرے محبوب سارے لوگاں واسطے 5 نمازاں تے تواڈے واسطے 6 نمازاں، سبحان اللہ بولنا، سب کے لیے 5 نمازیں، آپ کے لیے 6 نمازیں۔ تو باری تعالیٰ چھٹی نماز کون سی ہے؟ فرما فتحجت بہی نافلۃ لک، رات کو اس وقت اٹھ کے نماز پڑھنا جب سارے سو رہے ہوں، وہ صرف آپ نے پڑھنی ہے تہجد کی نماز، باقی سب پہ مستحب، آپ پر فرض۔ تو سرکار نے چہرہ ایک دوسرے پر اٹھا کے پوچھا بھی نہیں ہے، وہ رب تو جانتا نا میرا محبوب کیا سوچ رہا ہے، فرمایا یہ جو تو رات کو اٹھے گا نا اس کے بدلے اور صدقے میں تمہیں مقام محمود عطا کروں گا، مقام محمود عطا کروں گا، اور وہ مقام محمود کیا ہے؟ قیامت کے دن وہ کرسی ہے علی یمین العرش، عرش کے اوپر رب کی دائیں جانب کرسی ہے جس پر سرکار بیٹھے۔ تو اعلیٰ حضرت اس لیے تو فرمایا نا معاشر میں دکھانی ہے
اللہ نے شان حبیب ورنہ قیامت کے بپا کرنے میں کیا رکھا ہے؟ فقط اتنا سبب ہے انہیں اقاد بزم معاشر کا ان کی شان محبوبی دکھلائی جانے والی ہے۔ وہ جن کی کرسی جنہیں واسطے کرسی اور کلی کرسی، کوئی اور کرسی کلی کرسی ہے جیدہ نام مقام محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ جو ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اس کرسی کا ذکر ہے۔ ہم کہتے ہیں آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ، آگے وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے میرے پروردگار آقا پاک کو مقام محمود عطا کر، سبحان اللہ، مقام محمود عطا کر۔ تو وہ مقام محمود جو عطا کر ہم کہتے ہیں نا، ہم اس کی خیرات لیتے ہیں، عطا پہلے ہو چکا، رب فرما چکا، اعلان کر دیا گیا، اور اعلان بھی خود رب ذوالجلال نے کیا اور اپنے محبوب کے سامنے کیا۔ تو اس لیے نبی پاک کا سٹیٹس سمجھا نہیں گیا۔ نمازیں زیادہ پڑھنے سے، درس و تدریس زیادہ کرنے سے، ظاہری طور پہ تسبیحاں زیادہ پڑھنے سے انہوں نے یہ سمجھا، نبی کا مقام سمجھ نہیں سکے۔ وہ نبی کا مقام سمجھایا ہے امت کو صحیح معنوں میں، ہمارے ماحول میں تو سرکار اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے سرکار کا مقام کیا ہے؟ سرکار خالی نبی نہیں، سرکار صرف نبیوں کے نبی نہیں، سرکار صرف امتیوں کے نبی نہیں، سرکار صرف فرشتیوں کے نبی نہیں، بلکہ سرکار امتیوں کے بھی نبی، ساری امتیوں کے، ساری امتوں کے نبی، سارے نبیوں کے نبی، سارے رسولوں کے نبی اور سارے فرشتوں کے نبی۔ جس جبرائیل علیہ السلام کی بڑی تعریفیں کرتے ہو نا، وہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کا امتی ہے، امتی، وہ ہمارے نبی کا امتی ہے۔ ہمارے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی نبی ہیں۔ اللہ پاک کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، یہ پتہ ہے میکائیل علیہ السلام نے ڈیوٹی کی کیوں؟ ڈیوٹی والا حضرت میکائیل علیہ السلام نے ڈیوٹی کی ہے؟ چلو بس چھوڑو، کوئی ضروری نہیں، صحیح سب جواب ہی ہو گئے، جواب ہونا چاہیے۔ جتنے جانوران انسانہ سمیت رزق لبدا ہے نا، وہ میکائیل علیہ السلام دیتے ہیں، یعنی رزق دی ڈیوٹی وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو۔ آدھا سرکار فرماتے ہیں اس حدیث کا حوالہ دے کے کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آسمان سے اترے، سرکار تشریف فرما تھے، سو رہے تھے، سوتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام سرکار کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی جی آواز زیادہ کرنا پلیز اگر ہو سکے، تھوڑی جی گلا کھچتا پہ، اچھا میرا کھچے توڑا نہیں بولتا، میں پہ میرے کھچی نے توڑا کھچی نہیں سکتا، توجہ میری طرف۔ اچھا وہ سرکار آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام سرکار سو رہے، رات کو آئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام سرکار کے سرانے کھڑے ہو گئے، میکائیل علیہ السلام سرکار کی تین پاؤں مبارک کی طرف کھڑے ہو گئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے میکائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سونے والی ہستی کو ان کے منصب کے بارے میں، ان کی ڈیوٹیز کے بارے میں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہیں وہ بتا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے آگے سے عرض کی کہ جبرائیل علیہ السلام سے کہ میں کیا بتاؤں؟ وَهُوَ نَائِمٌ، وہ تو سوئے ہوئے، وہ تو سوئے ہوئے ہیں، کیسے بتاؤں؟ توجہ نہیں کی تھی، وہ تو سوئے ہوئے ہیں کیسے بتاؤں؟ مطلب یہ کہ میں بولوں گا بھی تو سویا ہوا بندہ تو نہیں سنتا نا، اگر سویا ہے تو سنتا نہیں، سنتا ہے تو سویا نہیں، تو یہ تو سوئے ہوئے ہیں، میں اگر بیان بھی کروں گا تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہے، العین یقظان، العین نائمۃ، جو ان کی آنکھیں ہیں نا وہ تو سوئی ہوئی ہے، بل قلبہ یقظان، مگر ان کا دل جاگتا ہے، اور جب دل جاگتا ہو تو جو تو بولے گا وہ سنیں گے۔
اب اس پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو نبی کی اونچی جو بڑا عالم ہے نبی دی سمجھ کوئی نہیں آئی، نبی دی شان نہیں سمجھ سکیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میکائیل علیہ السلام دی ڈیوٹی ساری دنیا میں تک دینا ہے، انہاں نبی دی شان سمجھ نہیں آئی، جبرائیل سمجھ آئی کیا بات، تو کسی اور کو سمجھ کیسے آئے گی؟ جبرائیل علیہ السلام نے میکائیل علیہ السلام کو شان سمجھائی تو پتا چلا نا۔ تو اگر میکائیل علیہ السلام شان پوری طرح نہیں سمجھ سکتے تو آج کا مولوی اور ملا اور مولانا وہ کیسے سمجھے گا؟ وہ شان اسی لیے آپ جتنے لوگوں سے بھی سنیں، ہمارے علماء اعلیٰ نے ہر جگہ پر کہا ہے جبریلی عقیدہ یہ، جبریلی محبت رسول یہ ہے، جبریلی توحید یہ ہے۔ کیا مطلب کہ جبرائیل علیہ السلام کو سرکار کی شانوں کا پتہ ہے، اور تمام فرشتوں میں جو عشق کا مزاج رکھتے ہیں سرکار سے وہ جناب جبرائیل علیہ السلام، وہ جبرائیل علیہ السلام۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کی شان لوگ سمجھ، جبرائیل علیہ السلام کی جتنی اونچی شان بیان کرو گے امتی نبی سے اوپر تو نہیں ہوتا نا، تو جبرائیل جتنا بھی بڑا ہے تو امتی نا۔ وہ یار لوگ کہتے اس جھگڑے چو ہی نہیں نکلے گے جبرائیل علیہ السلام دی شان بڑی یا فلان دی شان بڑی، اللہ کے بندو جبرائیل علیہ السلام امتی ہے، امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے وہ کہا لو دنوتو ان ملتن لہترکتو، اگر میں پورے کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جنہا جبرائیل علیہ السلام فرمایا پورے دے برابر بھی بلد میں جل جاؤں گا، یہ تو مطلب انہوں نے مان لیا بیس تو کہ جلد ہے بندہ بچ نہیں سکتا، لیکن سرکار صرف کلے نہیں گئے، سرکار نے جنہی پوشاک پائی سی وہ بھی پا کے گئے، جو لباس پہنا تھا سرکار نے اتارا نہیں، جوڑے مبارک جو پہنے تھے وہ اتارے نہیں، مگر ہم جوڑوں پہ زیادہ بحث نہیں کرتے۔ آپ کہو کہ مضبوط حدیث صحیح فلاں 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 مرسل متصل مرفوع لے کے آؤ، چلو ہم اس کو نہیں چھوڑتے، کپڑوں کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ تو مانتے ہو حضرت اسی بندے کپڑے تو پا کے گئے نا سرکار، تو کیا کپڑے جلے؟ جبرائیل علیہ السلام نوری ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرا نور چلتا ہے، میرے نوری پر چلتے ہیں، میرا نوری وجود چلتا ہے، تو سرکار کے جسم کے کپڑے تو کوئی نہیں چلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک کے جسم پر لگنے والا کپڑا بھی جبرائیل علیہ السلام سے اوپر ہے، افضل ہے۔ وہ کپڑے نہیں جلے، جبرائیل علیہ السلام جلے۔ اچھا تو یہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت فرماندے نے انہاں سمجھ کوئی نہیں آئی، ایک تے نبی پاک نبیاں دے بھی نبی، امتیاں دے بھی نبی، رسولاں دے بھی نبی اور فرشتیاں دے بھی نبی۔ دوسری سرکار کے بارے میں یہ جو مسئلہ پیدا کرتے ہیں نا وہ جی نہیں یہ کر، اچھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نا وہ جان دے کوئی نہیں معصوم، وہ جان دے کوئی نہیں، انہوں نے علم دا کوئی نہیں پتا، وہ جان دے کوئی نہیں۔ اچھا اب اس پر بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی، نہیں جان دے، پھر شیطان کا مقابلہ کروایا، شیطان جان دے، کسی آگے جی میں کسی آگے شیطان جان دے تو نبی پاک نہیں جان دے، اگر شیطان دے بارے تے آیت نص موجود ہے تو نبی دے بارے آیت تے کوئی نہیں۔ تو جو فرمائی تُسے یہ جتنا سیانا ٹبر تُسا سر تے چاڑے ہیں نا تو ذرا پوچھو تو صحیح، یہ دلیل دے دیں شیطان کے بارے میں نص ہے، آیت ہے، نبی کے بارے میں نص کوئی نہیں ہے۔ اور دسو جڑا علم دا گرام بنیا پھردا ہے تے نبی دے بارے علم دی آیت اس نو نہیں ہوندی، وہ تو بڑا کچھ جاہل ہے دنیا تے۔ سرکار اعلیٰ فرماتے وہ جو کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو وہ پڑھا دیا، وہ سکھا دیا جو بھی نہیں جانتا تھا، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب سکھا دیا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو ایسا پڑھا رہے ہیں آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ یہ کیا یہ قرآن مجید کی آیتیں نہیں ہیں، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرے نبی سے جو غیب پوچھو وہ سارے غیب بتاتا ہے، وہ وکیل تھوڑے ہی ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے سارے خزانے تو آپ کو دے دیے، علم کے خزانے آپ کے پاس ہے، حکمت کے خزانے آپ کے پاس ہے، بصیرت کے خزانے آپ کے پاس ہے، دانش کے خزانے آپ کے پاس ہیں، ہر قسم کی دانائی کے خزانے آپ کے پاس ہیں، سارے خزانے تو آپ کو دے دیے ہیں، اب آپ سے بڑا خزانوں کا مالک ہو کون سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، تم کہتے ہو کہ امی ہے سرکار معاذ اللہ، یہ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ سرکار امی ان پڑھ میں،
تے اسی اعلیٰ حضرت کی ترجمہ کیتے آپ فرماندے امید دا مطلب ہے پڑھ نہیں، امید دا مطلب ہے جڑا ایتھے کسے کو نہ پڑھے سیدھا رب کو اس کو امید بولتے اے ساڈے تواڈے بھی ہے سارے انگلش کوتے اور بول رہے اور بڑے ٹی وی تے بیٹھے ہاں تو جانتے نہیں تو مانتے نہیں، میں کہ جانتے نہیں تھے جدوں خود کیا جبرائیل نے اقرا پڑھ، اللہ نے کہا محبوب سے کہے جا کے پڑھ، اللہ نے کہا جبرائیل سے کہ میرے محبوب سے جا کے تو کہہ پڑھ، تو اللہ کو نہیں پتا پڑھیا دے ہی کوئی کیا بات یار عجیب گلا کر دے بھئی رب کہہ رہا ہے پڑھ، رب فرما رہا ہے پڑھ، تو سرکار نے یہ تو نہیں کہا میں پڑھی کوئی نہیں ہے میں کیوں میں پڑھوں؟ اچھا اگر سرکار نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کہہ کیوں رہا ہے پڑھ؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے، جبرائیل کو پتہ نہیں ہے، جس پڑھے ہی نہیں وہ پڑھ سکتے ہی نہیں، توجہ نہیں فرمائی تو اے ہن ایتھے ایک کوئی بندہ اٹھ کے اے اپنا حاجی صاحب نو چلو حاجی صاحب نو میں اٹھ کے نا میں نے کیا اٹھ کے بلاغت الواضح پڑھو ایک کتاب دا نام بلاغت الواضح پڑھو تو او دے رابط لگے کوئی نہیں ہوندے او تے اشتہارے نے تشبیہات مرسل نے تشبیہات مجاز مرسل حقیقت او تو اصول بیان ہوئے نا بلاغت دے اے آخر نے مفتی صاحب میں نے کہڑے کپڑے پا چڑھیا میں اس کتاب دا منہ آئی تک نہیں ویکھیا میں پڑھا کیوں تسی میں ناکھیا کیوں لوگاں دے سامنے تسی میری بےزتی کرنی سی نا جدوں تانوں پتہ ہے میں مدرسے نہیں پڑھیا یہ کتاب میں نہیں پڑھی تو میں ناکھنے دا مطلب تے یہ کہ میں بندے دے سامنے اللہ کو اگر پتہ ہے نبی پڑھ نہیں سکتا تو کیا کیوں رہا ہے پڑھ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ جانتا ہے جو میرا نبی پڑھ سکتا ہے اور کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، وہی تو پڑھتا بھی ہے سب کو پڑھاتا بھی ہے، کیا کفایت اس کو اس پر اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا ان کے اس اعتراض پر فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسے امی کو جس کو تم ان پڑھ معاذ اللہ بول رہے ہو ان کو استاد کی ضرورت نہیں، کیوں کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، یہ جو رب نے کہا کہ محبوب تو پڑھ تجھے رب اکرم نے پڑھایا ہے، تو جس کو رب نے خود پڑھایا ہو وہ کسی اور استاد کا منت کش کیسے ہو سکتا ہے، وہ کسی اور کا احسان کیسے دے سکتا ہے، اسے تو خود رب نے براہ راست پڑھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا اعلیٰ حضرت سرکار نے کتاب لکھی الامن والغلا اور اس بات کا جواب دیا کہ نبی پاک بیماروں کو شفا دیتے ہیں، نبی پاک مصیبتوں کو ٹالنے والے دافع البلا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وباؤں کو دور فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکلوں کو حل کرتے ہیں۔ یہ چار اعتراض آن دوجے ساڑھے چاچ کے ٹبر میں چچ کا آکھے توڑا دی اور بھی نیڑے دا ٹبر عجب احتیاط کی تھی سبحان اللہ بولے تو توڑا دا چچ کا آکھے بھی توڑا دل تھوڑا گستا پہ ہوگا نور کر چڑیا تھوڑا جڑی چچ کا ٹبر یاد ہے یہ ساریاں گلہ نہیں کہ ساڑھے اعلیٰ حضرت نے 400 حدیثاں اس تے لکھی 400 حدیثاں اس تے لکھی لیکن حدیثاں لکھن تو پہلے آدھا نے قرآن دی کرنا تو نہ کر لو یہ جو یعقوب علیہ السلام دیاں اکھی بیکھنا چھڑ دیتا he became unsighted آنکھوں کی بینائی چلی گئی پھر ہم آگے یوسف علیہ السلام نے دسیا کہ ابا جی جی توڑے گاں میں رو رو کے بینائی تو ٹوڑ گئی ویکھتے سکتے کوئی نہیں اتنا روئے نے اکھا دی بینائی ٹوڑ گئی unsighted ہو گئے نے تے اوتھے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی اے میری قمیض لے اے میری قمیض لے جاؤ ایک قرآن ہے انہیں دا انکار تو کر نہیں سکتے چاچے بابے کے چاچ کے اس کا انکار تو کر نہیں سکتے پتریر آدھے ہو کیا دیو چاچ کے کیا کی پتریر شبارہ بار ریز کے بعد مفتی صاحب سے لگڑا لایا تو تو شاہ کہ یارا چاچ کا تو اللہ کیا نہیں وہ دور کی گل کی تھی کی ہو گیا رشتہ داری شو کی تھی توجہ نہیں فرمائی تو راضی کر لاؤ دے اے میری قمیض لے جا اچھا اذهبوا بقمیصی اے میری قمیض لے جاؤ القوہ علی وجہ ابھی میرے باپ دے چہرے تے رکھنا یا تے بصیرہ او ویکھن لگ پاؤں او ویکھن لگ پاؤں اچھا اے ہن اکھاں کدی قمیض نہ پہلے ٹھیک ہوئیاں تے نہ بعد ٹھیک قمیض اور کپڑے سے کبھی آنکھیں ٹھیک نہ پہلے ہوئی تھی نہ بعد میں ہوتی ہیں اور نبی کہہ رہا ہے کہ قمیض لے جاؤ بیان قرآن کر رہا ہے تو لے جانے والے جیتے بھی بڑے نبی دے ظاہری طور پہ خدمت گزار نہیں سن بچوں ڈال آیا نا شروع سے بعد تے من گئے نا انہیں یہ نہیں آگے قمیض ہے تو قمیض نال پھر بنائی کیوں آ جائے آخر
نہیں وہ بادشاہ نہ تو بادشاہ تو ڈر گیا میں کہا پھر تیرے نہ تو چنگے نہ بادشاہ تو ڈر گیا تھے ایک دن آگے شرک ادھر شرک بدت ہے ادھر ادھر آگے قمیض لے جاؤ اگر بھی کہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یا تے بصیرہ قمیض چہرے تے رکھو دے ویکھن لگ پاؤں گے قمیض رکھو دے تے ویکھن لگ پاؤں گے اعلیٰ حضرت فرماندے نے قمیض اجے رکھی کوئی نہیں میلا دا ڈھیر سارا سفر ہے تے ایتھے یوسف علیہ السلام نو اگلی غیب دی خبر کیویں لگ گئی کہ ویکھن لگ پاؤں گے اور اگر دیکھنے لگ پڑیں گے تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا تو عالم الغیب ہے یوسف کیوں بیان ہے قرآن تو بھی بیان نہیں کیتا کہ حالانکہ وہ شرک کر رہے تھے معاذ اللہ یوسف علیہ السلام یہ غیب کی بات ہے غیب تو صرف میں ہی جاننا انہوں نے گل نہیں سی کرنی چاہیے وہ سارے لے کے گئے پھر قرآن کہتا ہے وہ قمیض لے کے آ گئے اور پھر کی کیتا القاہ علی وجہ ابی یوسف علیہ السلام نے چہرے تے رکھی فرتدہ بصیرہ بینائی آ گئی بینائی پلٹ آئی پوری حدیث تفسیر دا ذخیرہ تھلے اور لے کے اٹھے تک حافظ جی تھا حافظ جی یاد ہے حافظ جی انہوں نے بڑے بیڑے بڑے تاں بار بار حافظ جی دا نام لینا حافظ ہوری توجہ دی کی حافظ ہوری بڑے انہوں پسند نے وہ جڑے حافظ جی دے نا انہوں نے ہی وہ لکھے تو میں کہ حافظ جی انشاءاللہ کوئی نہیں آتی اپنے نبی دے بڑے جھگڑے کر دیو انشاءاللہ نہیں آکھا بھئی بند ہوگی انشاءاللہ کہ بند ہوگی انشاءاللہ نہیں بند ہوگی انشاءاللہ کوئی پتہ نہیں لگا تو میں کہ ایتھے کی فتوہ سرکار دا کوئی انشاءاللہ نہیں آتا کوئی نار بن کے 2-3 پیراسیٹامول دیاں گولیاں نہیں دیتی کوئی ٹیکا نہیں لکھ کے دیتا با ایک چونڈے چھوڑنے چاہے ٹیکا پائے ہے دستہ کمیرہ بچ ٹیکا لاش لے پین کلر بھی کوئی نہیں کچھ بھی نہیں دیتا اپریشن بھی نہیں کیتا قمیض دی ہے قمیض بغیر انشاءاللہ کے تو یوسف علیہ السلام نے بغیر انشاءاللہ تو غیب دا پتہ تو ساڑھے نبی کوئی نہیں کیا بات کرتے ہو یار کوئی خدا کا حالات فرماتے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے جو امتی نبی ہے اس کی شان یہ ہے تو جو نبیوں کا امام نبی ہے اس کی شان کا عالم ہے اچھا پڑھے بھی کوئی نہیں گونیہ دا بھی کوئی نہیں پتا میں کہا اچھا گونیہ دا کوئی نہیں پتا تے اپنی باری پتا کوئی نہیں لگتا جلہ ٹبر ہے نا چاچ کا ٹبر جلہ ٹبر اگر چاچ کے جلے ہوندے نا تو ان کو بڑا عجیب جائے صاحب کی طرح آئے جی خواب جو ایک ہے لکھیا یہ جنہی گل تو سنان لکھا ایک گل لکھی امبیٹری صاحب کی لفظ بولو بڑا کم دا لفظ ہندو بولو تو اگلے طرح جانگے امبیٹری صاحب لکھی امبیٹری صاحب امبیٹری گیٹھی نہیں امبیٹری نہیں امبیٹری نہیں امبیٹری صاحب لکھیا اپنی کتاب دے اندر کہ ہمارے شیخ محترم حضرت جی انہوں نے کوئی شد انہوں نے رات کو خواب میں سرکار سے گفتگو کی سرکار نے گفتگو کے دوران ان سے اردو بولی کی بولی اردو بولی جب اردو بولی تو حضرت جی نے سرکار سے پوچھا حضور آپ کو تو اردو آتی نہیں آپ کیسے بولتے ہیں جو فرمائی آپ کو اردو آتی نہیں آپ کیسے اردو بولتے ہیں تو سرکار نے آگے سے ارشاد فرمایا میرے شیخ کو ان کا نام لے کر جب سے دیوبند کے علماء سے آنا جانا ہوا رابطہ ہوا تب سے اردو آ گئی تب سے اردو یعنی وہ دیوبند تو آئے رہے ہیں تو تھے نہ دوسری صاحب نہ یا کسی بڑے نہ دے عالم نہ انہوں پڑھا چھڑی مازلہ یعنی آپ ان کو پڑھائیں 1400 سال بعد تو ان کو اردو آ جاتی ہے اور پھر آپ کے بنانے سے اچھا آگے لکھتے ہیں اس میں شک میں مطلع نہیں ہونا چاہیے اس سے مدرسہ دیوبند کی شان ظاہر ہوتی ہے میں کہتا کہ تو اردو پڑھاویں تو شان ظاہر ہوتی ہے تو جے ساڈا بصیری آکے راتی خواب چو آئے تے سرکار سارا پڑھا کے ٹر گیا ہمارے کو سب کو تو یہی خواب آئی نا آئے پڑھایا تے چاچ کے ٹبرے نے خواب آئی با آئے تے ایسا پڑھایا توجہ نہیں کی تھی تو وہ آدھے وہ بھی ہوئی دے پر وہ غلط کم کر کے گھٹیا کم کر کے تے روٹی روزی پہ کمانا میں روٹی کا مسئلہ مولوی کا میں کہا تیرا میرا تو بڑا مسئلہ ہے روٹی کا تو غلط بات کر کے روٹی کماتا ہے اور میں تو نبی کی شان بیان کر کے روٹی کماتا ہوں آزادی کی زبان میں بات کریں تو سرکار
اب اس پر سرکار نے حضرت نے دلائل دی حدیثوں میں، فرمایا تو کہتے ہیں ان کو اردو نہیں آتی، ارے اردو تو دور کی بات ہے، اردو تو انسان بولتے ہیں، میرے آقا کو تو جانوروں کی بولیاں بھی آتی ہیں، میرے آقا تو جانوروں کی بولی سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں اچھا ایک اور گل کر جائے ٹائم تھوڑا مدرسہ دیوبند بنایا تو دیوبند مدرسے دے جڑے بانی نے انہوں نے خود اپنی کتاب چ لکھیا، فرماندے نے کہ راتی میں خواب چ ستا پیا سا، سرکار تشریف لے کے آئے، سبحان اللہ، سرکار تشریف لے کے بالکل کدھر جا بھی نہیں سکتے، آ بھی نہیں سکتے، جیسا کہ وہ پکا مشرک ہے، فیض دے نہیں سکتے، تک نہیں سکتے، علم کوئی نہیں مدد کر نہیں سکتے، اپنے آپ پہ جو کہ نہیں معاذ اللہ۔ تے اپنی باری مدرسہ دیوبند کے آئے، سرکار کے ہاتھ میں عصا مبارک کھونڈی ہولی سٹک تھی، اس ہولی سٹک کے ساتھ زارے کمروں کے زائچے بنائے، زائچے خاکے بنائے، اور خاکے بنائے اور بتایا کہ یہاں یہ کمرہ، یہاں یہ کلاس روم، یہاں یہ دارالافطار، یہاں یہ مسجد، یہاں سارے خاکے بنائے۔ حیرت کی بات ہے جب صبح میں نے دیکھا تو سرکار کی سوٹی مبارک کی لکیریں لگی ہوئی تھی۔ آلہ اکبر مانے نا کہ لکیریں لگی ہیں آنا تو پھر ماننا کہ نبی قبر چوٹ کے آ گئے، روڑا کیڑی گلے گا پائے۔ اگر آئے دیکھیں نا، اگر جسمانی نہیں آئے تو لکیریں نہیں ہو سکتی، اور اگر لکیریں ہیں تو پھر تو جسمانی طور پہ آئے ہیں نا۔ تو مدرسہ سے تو بنیا سرکار 2 صدیاں پہلے میکسیمم، ویسے 1.5 صدی بھی پوری نہیں بڑھتی، 1.5 صدی پہلے مدرسہ بنے ہیں، سوٹی نال سرکار نشان لائے تو سو دیتے، کمرے بنائے، کمرے بنا کے انہاں تو نبی کچھ کر نہیں سکتا، اپنی سوٹی میں خیال کر لیں۔ حالت فرماتے تم یہ کیا باتیں کرتے ہو؟ سرکار تو اردو انگریزی کیا ساری بولیاں سرکار جانتے ہیں، بلکہ سرکار تو جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ اس پر حضرت اعلیٰ حضرت وہ صحیح حدیث لے کے آئے، سرکار باہر نکلے، باغ میں جانے لگے، صحابی آگے کھڑا ہو گیا، میرے آقا آپ باغ میں نہ جائیں۔ فرمایا باغ تیرا نہیں جناب، میرا باغ ہے۔ یہ فرمایا جان کیوں نہیں دیتا؟ ارے حضور جان اس کو نہیں دیتا، اتنے میرا ایک ہوٹ ہی اندر وہ ہو گیا پاگل، میٹ ہو گیا ہوٹ، تسی جاؤ گے تو کدھر بے ادبی نہ کرے، وہ میڈ ہویا پہ تو تسی نہ جاؤ۔ فرمایا نہیں نہیں، تیرے نال میڈ ہویا، میرے نال نہیں ہویا، میرے نال نہیں ہویا، پاگل بولا ہو گیا، میرے نال نہیں ہویا۔ خیر وہ ہٹ گئے، سرکار گئے، سرکار جدوں گئے تو وہ ہوٹ چڑھے نہ سیدھا آیا، پہلے سرکار دے سامنے سر نہ جھکایا، سر جھکا کے چکر کٹیا، اینج چکر کر کے پیچھے آ کے سرکار دے کنے نال منہ لا کے کو گل کی تھی، منہ لا کے گل کی تھی، کنے جدوں گل کی تھی تے گل کر کے سرکار پاک دے چہرے تے ناراضگی دے آسا، سرکار نے صحابی لو دیکھیا، اب صحابی پریشان ہو گئے کہ سرکار آگے پہلے تو اس کرتے ہی حیران ہے وہ ٹھا کیا کچھ نہیں ہے، کیونکہ آگے سجدہ کیتے تو مطلب بیٹھ ساڑھے واسطے ہو جائے، سارا مارنے وقتا ہی ہوتے بڑا عاجز ہو جا پہ، بھئی وہاں تو اونٹ بھی عاجز ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے یہ نبی ہے، اونٹ کو پتا ہے یہ نبی ہے، مگر چاچ کے ٹبر کو پتا کوئی نہیں نبی کی ہوگا۔ بہرحال تو اونٹ نے ایسا کیا، سرکار نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا میٹ نہیں ہویا، بولا نہیں ہویا، پاگل کوئی نہیں ہویا، یہ گل کرتا ہے کہ جناب ایک کام میرے کو زیادہ لیتا ہے، میرا مالک پٹھے تھوڑے پاندہ، کھانا تھوڑا دے لیا۔ ہون اس سب کو مشورہ میں نہیں دیتا ہے، ہوٹ عرض ہے کی تھی ہے، با میرے مالک نو آکھو یا کام گھٹا چھڑے، تو یا میرا چارہ، میری خوراک، میری فوڈ زیادہ کر چھڑے، میرا فوڈر زیادہ کرے، تو یا او کر چھڑے، اس نے کیا سن ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ وہ جو اونٹوں کی بولیاں جانتا ہے وہ اردو تیرے کو پڑھنا سی۔ آخری گل چڑی آ گئی، چڑی چان 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 چان، صحابہ سارے ہوئے کہ صحابہ میرے دائی کو پڑھا، چڑیا مجھے ملنے آئی ہے، اسے پیچھے نہ آگا، اس کو مجھ سے بات کرنی ہے، اس نے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے، چڑیا قریب آئی، اس نے چان چان کی، جو ایسے چڑیوں کی تھوڑی تھوڑی آواز ہوتی چڑیوں کی، تو آقا پاک نے فرمایا اچھا، سرکار مسکرائے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ بتا دیں، چڑیا نے کیا کہا اور آپ نے کیا سمجھا؟ آقا نے فرمایا کہ میں نے اس کا بچہ کوئی لے گیا ہے، شکاری اس نے پکڑ لیا ہے، تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو کہو یا مجھے بھی پکڑ لے یا میرا بچہ واپس کر دے۔ تو سرکار نے اس کو بلایا اور بلا کے اس کا بچہ واپس دلوا دیا۔ یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہیں، اور سرکار اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، رسول و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر کوئی ایسا دکھا تو دو
جو شفیع روز جزا ہو، کوئی ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہو۔ فرمایا کائنات ساری کا شفاعت کرنے والی ہستی ایک محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، تو جو قیامت میں مشکل کشائی کرے گا وہ دنیا میں مشکل کشائی کیسے نہیں؟ وما علیہ